ایک گاؤں میں دو دوست بٹو اور رانا رہتے تھے۔ وہ ہر کام مل کر ساتھ کرتے تھے۔ وہ دونوں جنگل جاتے، وہاں سے لکڑیاں کاٹتے اور پھر ان لکڑیوں کو شہر میں جا کر بیچ دیتے تھے۔ اسی لکڑیوں کے کام سے ان کا گھر چلتا۔ ایک دن جب بٹو اور رانا جنگل لکڑیاں کاٹنے جا رہے تھے تو انہیں ایک زخمی گائے ملی۔ گائے دھوپ میں پڑی درد سے رو رہی تھی۔ بٹو نے رانا کو کہا، رانا جی، ہمیں اس گائے کی مدد کرنی چاہیے۔ رانا نے بٹو کو جواب دیا، چھوڑو اس گائے کو، ہم تو لکڑیاں کاٹنے ہی جنگل میں آئے تھے۔ یہ گائے جس کی بھی ہوگی وہ لے جائے گا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رانا نہیں، دیکھو یہ گائے زخمی ہے اور چل بھی نہیں سکتی۔ اس جنگل میں بہت سے شیر اور دوسرے جانور ہیں جو اس کو کھا جائیں گے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تم میری مدد کرو، میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں، اس کا علاج کروں گا اور یہ گائے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن رانا نے بٹو کی بات نہ مانی اور وہ جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ بٹو واپس گھر گیا اور اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے جنگل میں ایک بیمار اور زخمی گائے دیکھی ہے، چلو چلتے ہیں اور اس کو لے آتے ہیں۔ بٹو، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا سنی جنگل آئے اور بڑی مشکل سے گائے کو جنگل سے گھر لے گئے۔ بٹو نے اپنی بیوی کو کہا، تم اس گائے کا خیال رکھو۔ دوسرے گاؤں میں ایک حکیم بابا ہے جو جانوروں کا علاج بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، میں جاتا ہوں اور ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میں اس کے لیے گھاس کاٹ کے لاتی ہوں۔ بٹو دوسرے گاؤں گیا اور اس نے اس حکیم بابا کو ساری کہانی سنائی۔ وہ حکیم بابا ان کے گھر آیا۔ جب حکیم بابا نے گائے کو دیکھا تو حکیم بابا نے کہا، تم لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ تم اسے اپنے گھر لائے، ورنہ جو اس کے جسم پہ زخم ہے تو یہ جنگل میں ہی مر جاتی۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت اچھی نسل کی گائے ہے، تم اس کا خیال کرو تو تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ حکیم بابا نے بٹو کو گائے کی دوائی دی اور کہا کہ اسے ایک دن میں 3 مرتبہ دینی ہے تو یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بٹو اور اس کی بیوی اس گائے کو دوائی دیتے اور اس کا خیال بھی رکھتے۔ کچھ سمے بعد گائے ٹھیک ہو گئی۔ بٹو کی بیوی اور اس کا بیٹا سنی گائے کے لیے گھاس لاتے اور اسے کھانا کھلاتے۔ وہ سب اس کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ رانا نے آواز لگائی، بٹو باہر آ جاؤ، جلدی جنگل لکڑیاں کاٹنے چلیں۔ بٹو کی بیوی نے بٹو کو کہا کہ رانا بھائی گھر کے باہر آئے ہیں اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ بٹو باہر آیا تو رانا نے کہا، ارے بٹو بھائی، آج جنگل نہیں جانا کیا؟ بٹو نے جواب دیا، ہاں یار، جانا تو ہے لیکن باہر بارش ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں تھوڑے سمے رک جاتے ہیں، جب بارش رکے گی تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ رانا نے جواب دیا، یارا ابھی چلتے ہیں، پہلے بھی بہت دیر ہو چکی ہے لکڑیاں کاٹنی اور پھر شہر میں جا کے بیچ بھی تو آنا ہے، بس ابھی چلنا ہے۔ وہ دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں جا کر رانا نے کہا، تم اس درخت کو کاٹو، میں جا کے اگلے کو کاٹتا ہوں۔ بٹو نے کہا، بارش کی وجہ سے درخت گیلے ہیں، تم دھیان کرنا کہیں گر نہ جانا۔ وہ دونوں درخت کاٹنا شروع ہو گئے۔ وہ درخت کاٹ ہی رہے تھے کہ درخت کاٹتے ہوئے بٹو کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر جا گرا۔ بٹو کے گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ پہ زخم آیا۔ بٹو بولا، میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے یہاں سے اٹھاؤ۔ رانا جلدی سے دوڑ کر اس کی طرف آیا۔ رانا نے کہا، ارے کیا ہوا؟ تم درخت سے کیسے گر گئے؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ بٹو نے جواب دیا، ارے بھائی، میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے واپس گھر لے چلو۔ رانا بٹو کو اس کے گھر لے کے آیا۔ بٹو کی بیوی نے پوچھا، بٹو کیا ہوا؟ بٹو بولا، میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو گر گیا، میری ٹانگ بہت درد کر رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بٹو کی بیوی اور اس کا بیٹا سنی بٹو کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال نے ڈاکٹر نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا۔ بٹو کی بیوی نے جواب دیا، یہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ وہاں سے گر گئے اور ان کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور بولا، اس کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور زخم بھی بہت گہرا ہے۔ بٹو کی بیوی نے پریشان ہو کے بولا، ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا؟ اس کا کوئی علاج تو ہوگا نا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، اب بٹو کا آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر نے بٹو کا آپریشن کیا اور ٹانگ جوڑ دی۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر نے بولا، بٹو بھائی، تم اب کام نہیں کر سکتے، تمہیں گھر میں کچھ دن آرام کرنا ہوگا۔ اگر تم کچھ زیادہ چلے یا کوئی کام کیا تو تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ بٹو یہ سن کر پریشان ہوا۔ دوائی لینے کے بعد وہ سب گھر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ بٹو کا حال احوال پوچھنے کے لیے آتے اور چائے پانی پی کر واپس چلے جاتے۔ بٹو کی بیوی نے کہا، ہمارے گھر میں کھانا بالکل نہیں ہے اور پیسے بھی ختم ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ بٹو نے کہا، بیگم آپ پریشان نہ ہو، تم رانا کے پاس جاؤ اور اسے کہو کچھ پیسے دے دے، جب میں ٹھیک ہوں گا تو اسے واپس کر دوں گا۔
بٹو کی بیوی رانا کے گھر گئی۔ رانا اور اس کی بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ بٹو کی بیوی نے کہا، رانا بھائی، بٹو اب کام نہیں کر سکتے، ہمارے گھر میں نہ تو کچھ کھانے کو ہے اور نہ ہی پیسے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے لے آئیں، ہمیں کچھ پیسے دے دے، ہم واپس کر دیں گے۔ رانا چپ چاپ بیٹھا رہا، جبکہ اس کی بیوی نے جواب دیا، ارے بہن، ہمارے اپنے حالات پہلے سے بھی بہت زیادہ خراب ہے، اب لکڑیوں کا کام بھی زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ گاؤں کے کسی اور شخص سے لے لیں۔ بٹو کی بیوی پریشان ہو کر واپس گھر لوٹ آئی اور بٹو کو بتایا کہ رانا نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں کھانا کھائے بغیر سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی بٹو کے بیٹے سنی نے کہا، اماں جی مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دے، کل سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بٹو اور اس کی بیوی بہت پریشان ہوئے کہ ہم اپنے بیٹے کو کھانا تک نہیں دے سکتے۔ دونوں نے اس دن مل کے اللہ سے دعا کی، آئے میرے خدا، ہماری اب مدد فرما، ہم بہت پریشان ہیں، گاؤں میں کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں، آئے میرے خدا اب بس تیرا ہی آسرا ہے۔ اسی دن شام کے وقت گائے نے ایک خوبصورت بچہ دیا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ گائے کا دودھ بیچیں گے تو ان کے گھر کا نظام چل پڑے گا۔ اسی دن بٹو نے کہا، بیگم مجھے ایک گلاس دودھ دینا، آج دودھ پینے کا بہت دل کر رہا ہے۔ بٹو کی بیوی نے ایک گلاس دودھ کا بٹو کو دیا۔ وہ دودھ کا پینا ہی تھا کہ بٹو کے سب زخم ختم ہو گئے اور ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی۔ بٹو حیران ہوا کہ اس دودھ میں کوئی خاص چیز ہے۔ اسے بابا کی وہ بات یاد آ گئی کہ وہ ایک خاص نسل کی گائے تھی۔ بٹو کی بیوی گائے کا دودھ ہوتی۔ وہ گائے کا دودھ کوئی جادوئی ہی دودھ تھا اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس دودھ کو دیکھ کر بٹو کی بیوی نے بٹو کو کہا، تم دودھ کی دکان کر لو، یہ کوئی جادوئی دودھ ہے، تم دودھ کی دکان کرو، یہ ختم کبھی نہیں ہوگا۔ بٹو نے بیوی کی بات مان لی اور دودھ کی دکان کر لی۔ گاؤں والے بٹو سے دودھ لیتے اور دودھ کی بہت تعریفیں کرتے۔ بٹو کا دودھ ہاتھوں ہاتھ بکتا۔ دودھ کے بیچنے کی وجہ سے اس کے حالات تبدیل ہو گئے۔ بٹو کا بیٹا سنی اسکول جانے لگا۔ کچھ سمے بعد بٹو نے نئی موٹر بائیک لے لی اور اپنا نیا گھر بھی بنا لیا۔ تو بچوں، جس طرح بٹو نے گائے کی مدد کی اور اس کا علاج کیا، اسی طرح گائے نے بھی اس کی مدد کی۔ گائے کے دودھ کی وجہ سے بٹو کی ٹانگ بھی ٹھیک ہوئی اور اس نے اپنی دکان بھی کر لی، جبکہ رانا وہی لکڑیوں کا کاروبار ہی کرتا اور اپنی قسمت پہ پچھتاتا رہتا کہ کاش اس دن یہ گائے میں اپنے گھر لاتا یا میں بٹو کی مدد کر دیتا تو وہ آج مجھے اس کا حصہ ضرور دیتا۔ بچوں، اگر ہماری کہانی آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبانا تاکہ اگلی آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔